سر دو تین چیزیں تو بتائیں. آج جو ہم پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو اس میں دو امپورٹنٹ کوشچن آ رہے تھے. ایک تو بار بار اصرار یہ ہو رہا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. اور دوسرا سوال بار بار اٹھ رہا تھا کہ کیا یہ فیصلہ کہ کون مارشل لاء کورٹ میں جائے گا, کس کا ٹرائل ہوگا, یہ سویلین عدالت کرے گی کہ فوج ڈائریکٹلی کر سکتی ہے؟ ذرا ان دو پہ ذرا ہمیں کچھ تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں, پھر میں ذرا آج کی ایک دو اور آپ سے باتیں پوچھنی ہیں. اس کیس میں جو اسینشلی مین کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ آرمی ایکٹ کی وہ شق جس میں کہا گیا ہے کہ تمام وہ لوگ جن پر کہ آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے وہ بھی آرمی ایکٹ میں آئیں گے, اور وہ لوگ جن پر ڈائریکٹلی لاگو نہیں ہوتا وہ بھی آرمی ایکٹ میں آئیں گے. کیا اس شق کے تحت سویلینز جو ہیں وہ ٹرائی کیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو شق ہے آرمی ایکٹ کی 21D یہ آئین سے مطابقت رکھتی ہے کہ نہیں, یا یہ آئین سے متصادم ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی آن میرٹس. اس پہ مختلف کیس کوٹ ہو رہے تھے, اور جتنے بھی کیس کوٹ ہو رہے تھے ان کے فیکٹس اس طرح کے نہیں تھے جہاں پہ کہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا ہو. تو اس پہ بحث پہلے زبیری صاحب نے کی, پھر اٹارنی جنرل صاحب. اس پہ ابھی انہوں نے بات تو شروع نہیں کی تھی. اٹارنی جنرل صاحب نے ایک نوٹ پڑھا جسٹس یحییٰ آفریدی کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کورٹ جو ہے اس میں پبلک کو کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور اگر پبلک کانفیڈنس نہ ہو تو پھر اس کے جو فیصلے ہیں اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہوتی. تو وہ نوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹارنی جنرل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ فل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر دیا جائے اس کیس میں, جو کہ بات چیف جسٹس صاحب نے ان کی نہیں مانی. بظاہر چیف جسٹس صاحب نے کچھ اپنے ریمارکس دیے اور انہوں نے اپنا تھوڑا سا مائنڈ جو ہے وہ بھی ایکسپریس کیا, اور ان کے جو ذہن سے جو ان کے جو رائے تھی چیف جسٹس صاحب کی, انہوں نے بلکہ نوے اپنا مائنڈ دیا, اور ان کے مائنڈ کے مطابق یہ تھا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوج میں یعنی کورٹ مارشل میں نہیں ہو سکتا. یہ ان کی بادی نظر میں رائے تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کی حتمی یا آخری رائے تھی, لیکن رائے انہوں نے اس طرح کی دی تھی جس سے ان کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ عیاں ہو رہا تھا. اور جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو میں نے بھی پھر بیچ میں آ کے ان سے ریکویسٹ کی, اور میں نے ان کو گزارش کی. میں نے کہا جی مجھے بھی 1 منٹ دے دیا جائے تاکہ میں بھی اپنی کچھ گزارشات آپ سے کر لوں, اور میں نے مانگا بھی ان سے 1 منٹ تھا. تو وہ میری طرف مسکرائے دیکھ کے, اور تھوڑا سا پاز ہوا. تو میں نے اس پہ ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ چیف جسٹس صاحب اور 2 دوسرے ججز جو ہیں یہ اس بینچ سے ریکوز کریں. اور اس کی بڑی وجوہات تھیں, اور وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں یا میں یہ چاہ رہا ہوں, بلکہ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت بہت سارے ججز جو ہیں ان کے اپنے جو اس بینچ میں تھے, جس میں سینئر موسٹ جج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ریزرویشنز ایکسپریس کی تھیں جس طریقے سے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ بینچ ہی لیگلی کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے. اور ان سے ایگری کیا تھا جو دوسرے جج ہیں جسٹس طارق مسعود نے, اور اس پہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اٹھ کے چلے گئے کسی وجہ سے, جو کہ چیف جسٹس صاحب آج تک اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی اس پہ رائے آ چکی ہے, اور اس سے پہلے فیصلے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے, جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بینچز بنائے جا رہے ہیں وہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فائنڈنگ ہے, قاضی فائز عیسیٰ یحییٰ آفریدی صاحب کی, کہ جو بینچ بنائے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب جو بنا رہے ہیں وہ آربیٹرلی بنائے جا رہے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ جو بینچز ہیں یہ ایک 1 مین شو ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے, اور پھر خاص طور پہ جب ایک پرٹیکولر گروپ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ انوالوڈ ہے ان سارے ایکٹس میں, اور اس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں تواتر سے فیصلے آ رہے تھے, تو میرے ذہن میں یہ چیز تھی. تو میں نے ان سے صرف اتنی ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا تھا جی میری یہ ریکویسٹ ہے. اور میں نے یہ بات کیوں کی, ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں انتظار کرتا اور میں 1-2 دن چپ کر کے بیٹھا رہتا, اور جب میں یہ بات کرتا تو وہ کہتے اب تو سارا کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ اب اتنی دیر سے کیوں بات کر رہے ہیں. تو مجھے جو ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی ملی, میں نے چیف جسٹس سے بات کی تاکہ کورٹ کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو, اور اگر انہوں نے اس کو لیجیٹمیسی دینی ہے اور فل کورٹ بٹھانا ہے
تو وہ ضرور بٹھائیں، لیکن اس میں سے یہ جو 3 جج صاحبان ہیں جن کے بارے میں کہ میڈیا میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ لائک مائنڈڈ ہیں، یہ ہم خیال ہیں، یہ بھی میری اصطلاح نہیں ہے، تو اس پہ وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں جسٹس از سین ٹو بی ڈن، مجھے اس کا خدشہ تھا کہ دیٹ واز ناٹ بینگ سین ٹو بی ڈن، اور اس لیے میں نے یہ ساری باتیں کی تھی، اور مقصد میرا سپریم کورٹ لیکن اگر عرفان صاحب اگر فل کورٹ بننا ہے پھر تو آپ لوگوں کا اب ایگزمپشنز ماننا نہیں بنتا نا، پھر تو سارے ججز بیٹھے ہیں، ورنہ کوئی اور بینچ کہیں گے وہ کہیں جی پھر اس پہ وہ 3 ججز نہ بیٹھے ہیں جو خود اٹھ کے چلے گئے ہیں. فل کورٹ کا مطلب ہے پھر سارے بیٹھے ہیں، پھر آپ لوگ بھی اعتراض نہ کریں کہ یہ 2 نہ بیٹھے یہ 3 نہ بیٹھے، دین آل دا ججز شوڈ بی ان دیئر. ہاں، اس پہ میں آپ کو لا بتا دیتا ہوں. آپ کی بات جو ہے بالکل سار آنکھوں پہ، کہ یہ تو یعنی میرا تو کوشش یہ تھی کہ لا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جج پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں جس نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اور اپنا جج آپ خود نہیں چن سکتے. لہذا جب ان ججز پہ میں نے اعتراض کیا تھا تو باقی ججز جو ہیں میں نے خود نہیں چنے، وہ آلریڈی موجود ہیں بینچ پہ. لیکن اگر یہ میں نے تو آپ جس طرح آپ ایم کرتے ہیں سینٹر ٹارگٹ پہ، تو اس کے قریب ترین بھی اگر آپ کو کوئی ریلیف مل جائے تو دین یو گو فار دیٹ. تو بیسٹ تو یہ ہوگا کہ میرے نزدیک کہ یہ 3 ججز نہ بیٹھیں، اور سیکنڈ بیسٹ یہ ہوگا کہ چلیں اگر میری بات نہیں بھی مانتے تو کم از کم فل کورٹ بٹھا دیں سارے. کب تک اب آپ اس کو کب تک فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ the way things are وہ تو نظر آ گیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بننا، اسی بینچ نے فیصلہ دینا ہے. آپ کب تک فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کا ورڈکٹ؟ میں ابھی بھی اسی امید پہ ہوں کہ یہ ان کو چاہیے کہ اپنے بردر ججز کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ آلریڈی انہوں نے ایک قانون بھی سسپینڈ کیا ہوا ہے، اور اس قانون کی روح سے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں وہ بینچز بنائیں گے. اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ لگانے ہیں کہ نہیں لگانے. لیکن ابھی تو چل رہا ہے نا، وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو اگر ہوگا تو ہو جائے گا. بٹ 2 کوئک کویسچنز. ایک یہ کہ آپ the way things are آپ کب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا، فیصلہ آ جائے گا؟ یہ فیصلہ تو دیکھیں اگر فل کورٹ بھی بیٹھ جائے تو یہ میکسیمم 1-2 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا. اس میں اتنا زیادہ وہ یہ جو یعنی کوئی البرٹ آئنسٹائن والی ایکویشنز یا کوئی آئزیک نیوٹن والی ریزننگ کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو چند فیصلے ہیں، ان کو آرام سے پڑھ کے 2-3 پیشیوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے. یہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ میں یا آپ یا میڈیا نہیں سمجھ سکتا؟ اس میں بہت زیادہ بات کی کھال نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپل سی بات ہے کہ آیا کانسٹیٹیوشن کے تحت کو اگر فوجی تنصیبات پہ حملہ ہو تو سویلینز ٹرائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کوئی اتنا پیچیدہ سوال نہیں ہے. سارے مل بیٹھے تو اس کو سالو کر سکتے ہیں، جلدی سالو کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور کنفیوژن کلیئر کر دیں پھر آپ، مجھے پتا آپ ٹریول کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ جی اگر یہ حلقہ بندیاں وغیرہ نئی، اگر یہ نیا سینسس اپروو کر دیتی ہے گورنمنٹ اور نوٹیفائی کر دیتی ہے، کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ شاید اس میں یہ نیا سینسس ہو جائے. MQM بھی اس پہ اصرار کر رہی ہے، کافی کچھ چل رہا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہوگا کہ وہ اس کو 5-6 ماہ کا وہ وقت لے سکتے ہیں نئی حلقہ بندیوں کے لیے سب کچھ، تو پھر پولز ڈیلے کرنا پڑیں گے. لیکن دوسری طرف وہ 90 دن کی قدغن بھی ہے، 60 اور 90 دن. اگر یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں اور 8 اگست کو یا 10 اگست کو یہ ختم بھی ہو جاتی ہے اسمبلی، تو پھر بھی وہ 90 دن سے تو آگے نہیں لے جا سکتا. وہ کس طرح لے کے جائے گا الیکشن کمیشن اگر اس کو 6 ماہ چاہیے ہوں گے تو؟ اچھا، 90 دن جو ہے نا وہ ایک قسم کا ایک ڈائریکٹری پروویژن ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. ایک ڈائریکشن ہے کہ 90 دن میں ہو، لیکن اگر کانسٹیٹیوشن کا لیٹر اور اسپرٹ کو سامنے رکھیں اور جہاں پہ آپ سمجھیں کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈس انفرینچائز کر دیا جائے گا یا وہ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، تو کیوں نہ ان کے بھی ووٹ شامل ہو جائیں، ان کو بھی شامل کر لیا جائے. تو اسی لیے آرٹیکل 254 میں یہ لکھ دیا گیا کہ اگر ایک چیز بر وقت نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی اس کو کیا جائے گا. یعنی کہ اگر لیٹر اور اسپرٹ آئین کا یہ تقاضا کر رہا ہے کہ 2-4 مہینے اگر آگے ہو جاتا ہے معاملہ تو الیکشن تو پھر بھی ہونے ہیں، تو الیکشن سے تو کوئی ہٹ نہیں سکتا. لیکن اسپرٹ جو الیکشن کی ہے یعنی ایک جمہوریت میں وہ یہی ہے کہ جو اس وقت لوگ ہیں جو کہ ووٹ دینے کے قابل ہیں. اس طرح تو پھر ہر چیز کا یوز سے نکل جائے گی کانسٹیٹیوشن کے. جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے شیل بی ہیلڈ ود ان 60، شیل کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے 90 پہ بھی، تو وہ تو بائنڈنگ ہے، وہ ڈائریکٹری تو نہ ہوا، وہ تو مینڈیٹری ہوا.
یہ دیکھیں اب اس میں تو الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ یہ بائنڈنگ ہے کہ ڈائریکٹری ہے کہ مینڈیٹری ہے، بلکہ یہ نہ میں نے دیکھنا، نہ آپ نے دیکھنا، نہ سپریم کورٹ نے دیکھنا، الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے. اب الیکشن کمیشن اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے تو پھر ہمیں، لیکن وہ الیکشن کمیشن کا بھی جو الیکشن کمیشن کا بھی آپ جو ایکٹ آپ نے مینڈیٹ ایکٹ آپ لائے ہیں اس کے بھی شروع میں ہے نا کہ سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن کی پاورز ہے. اب یہ تو نہیں الیکشن کمیشن کر سکتا جی میں اگلے سال الیکشن کروں گا 8 مہینے بعد. صحیح فرما رہے ہیں آپ، صحیح فرما رہے ہیں. سبسروینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، ناٹ سبسروینٹ ٹو دا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ تو یہاں تک کہہ چکی ہے کہ آئین ہمیں دستک دے رہا ہے ایز اف آئین سبسروینٹ ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشن. لیکن کانسٹیٹیوشن کو کوئی انٹرپریٹ تو کرے گا نا، سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرے گی نا. اور نہیں الیکشن کمیشن انٹرپریٹ کرے گی. وہ کیوں نہیں کرے گی؟ الیکشن کمیشن بھی کرے گی انٹرپریٹ، اپنے دائرے میں وہ انٹرپریٹ کریں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی معاملہ اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ اوپن اینڈ شٹ.